اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر جان کر حضرت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور یہ عہد کرتا ہوں کہ دین کی سربلندی اور ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا اور مجلس وحدت مسلمین کے دستور کی پابندی کرتے ہوئے ذاتی مفادات کو کوئی بھی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ چلتی ہے تو ہم اس جماعت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. اسی منشور کے تحت ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جب تک عمران خان اپنی عہد پہ باقی ہے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے الحمدللہ جب بھی اس ملت کے لیے کوئی مشکل آئی ہے، جب بھی یہاں کا رسم ہے، یہ رواج ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین عہدے کے لیے چنا ہے. جتنی بڑی امتحان آپ دیں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو عہدہ عطا کرتا ہے. آپ سب کو پتا ہے، تمام دنیا جانتی ہے آغا علی رضوی نے جس ملت کے اوپر جو احسانات کیے ہیں، گندم سبسڈی سے لے کے لینڈ ریفارم کے حوالے سے لے کے گرین ٹورزم کے خلاف جتنی مزاحمتی تحریکیں بلتستان کے اندر گلگت بلتستان کے اندر اٹھی ہیں، الحمدللہ میرے لیڈر کو یہ فخر حاصل ہے کہ میرے لیڈر نے تمام تحریکوں میں لیڈ کی ہے. اور آغا علی رضوی کی ایسی تحریک نہیں ہے جہاں پہ آغا صاحب کھڑے ہوئے ہوں اور وہ تحریک ناکام ہوئی ہو. اور روندو کے اندر علامہ ڈاکٹر مشتاق حسین حکیمی صاحب الحمدللہ ایک ایسی شخصیت، آپ تمام دوستوں کے تعاون سے اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے. آغا علی رضوی گلگت بلتستان میں مزاحمت کا ایک محور ہے، آپ کو پتہ ہے. آغا علی رضوی وہ شخصیت ہے گلگت بلتستان میں جس شخصیت پہ گلگت بلتستان کے عوام دیامر سے لے کے آگے انڈیا کے بارڈر تک میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ آغا صاحب کے حوالے سے کسی خیانت کا، کسی اور حوالے سے آغا صاحب پہ تحفظات کا اظہار کرے. کیونکہ ایسا کبھی نہیں دیکھا ادھر رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. او کہا خدا الیکشن تو پچھلے دفعہ مثلا جو ہوا الیکشن مثلا اتنے جھوٹ بولے گئے کہ مثلا شاید کوئی پاگل آدمی کوئی بھی ہنسی آئے، اس طرح کے اعلانات ہوئے. مثلا عجیب جھوٹ بولنے سے یہ آدمی جیت جاتا ہے نا. ابھی یہ جو پارٹیاں ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ناممکن ہے، سامنے ایسے کر کے بتاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، بنیاد اگر آپ سچ پہ رکھیں گے انشاءاللہ یہ دیر تک آپ قائم رہیں گے. ابھی آپ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. آپ شیخ صاحب کے خلاف اگر کسی نے بولا، آپ کے سربراہ ہیں، آپ کبھی پسند نہیں کریں گے. ان کے خلاف اگر کسی نے بولا تو آپ جو ہے وہ کریں، کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا آپ کو. اسی طرح کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی فلان ہے، فستان ہے، کوئی کسی پارٹی کا ہے، اس کے سربراہ کو برا بھلا کہیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرانا ہے. وہ کیا ہے عمل؟ یہ ہے کہ معاشرے میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا وزنی بنائیں
اتنی اچھی باتیں کریں, اتنا اپنے عمل کو پاک کریں کہ خود بخود لوگ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ جو ہے ان لوگوں کو اپنے سربراہ کے پاس نہ ہیں, شیخ صاحب کے پاس نہ ہیں. عمران خان تھا وہ جو کہ جیل میں ہوتے ہوئے پوری سسٹم کا ایک ہی نظریہ ہے یا ایک ہی ایجنڈا ہے, وہ یہ کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص بھی ہے کہ وہ دنیا میں اب زندہ نہ رہے. ان کا یہی, ہمارے لیے اگر کوئی مشکلات کھڑا کر رہا ہے تو صرف یہی شخص ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, اور سب سے بڑی بات امریکہ اور اسرائیل اور مغربی طرز حکمرانی کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ایک نظریہ تھا. اس نظریے کو آج پاکستان نے دفنایا اور اسٹیبلشمنٹ نے دفنایا. پاکستانی جو موجودہ فارم 45 والے ہیں انہوں نے 47 والے انہوں نے دبایا. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے, وہ کہ نظریاتی اختلافات ہمارے ان سے ضرور ہے, لیکن مذہبی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس جس مقصد کے لیے, جس نظریے کے لیے کھڑا ہے وہ مسلمانوں کے حق مفاد میں ہے. میں آپ لوگوں سے معذرت خواہی کرتا ہوں. کیا ہوا ہے اب تک اور کیا ہونے جا رہا ہے اب تک, یہ چیزیں اسی کو کہا جاتا ہے جہاد تبیین. اور اس کے مقابلے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے. جب یہ چیز ہم قوم کو سمجھائیں گے تو یقین مانیے قوم ایک باشعور قوم ہے, عاقل قوم ہے. مجھے آج کسی نے کہا کہ کہیں کسی علاقے میں فون کیا, کیا سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جن کے شناختی کارڈ نہیں ہے وہ ہر ممبر کے ساتھ جا کے مالا پہن رہے ہیں. جن کا شناختی کارڈ ہے وہ احتراز کرتے ہیں, پیچھے پیچھے ہٹ کے دیکھ رہے ہیں تماشا. تو یہ شعوری علامت ہے. وہ جن کا کارڈ ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کرو, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس شعوری قوم کے لیے, اس باشعور قوم کے لیے ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس الحمدللہ یہ جو گلدستہ ہے بہت خوبصورت گلدستہ ہے. ہمارے اسحاق بھائی نے, صدر محترم نے ایک جملہ کہا تھا, آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں, آپ اپنا عہدے کو ہلکا اور معمولی نہ. طرز حکومت کیا ہونا چاہیے, وہ قائد اعظم جواب دیتے ہیں. بر صغیر کے انتہائی 2 عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات ہے. ایک ہے علامہ اقبال اور دوسرا قائد اعظم. تو قائد اعظم کہتے ہیں میں کون ہو سکتا ہوں جو پاکستان کے طرز حکومت تعین کرنے والا. پاکستان کا طرز حکومت 1300 سال پہلے یا 1400 سال پہلے معین شدہ ہے. ہم صرف اس کی تجدید عہد کے لیے کام کر رہے ہیں, ورنہ ہمارا طرز حکومت قرآنی ہے, الہی ہے اور علوی ہے. اور اس سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سیاست این مذہب ہے اور مذہب کے تابع ہونا چاہیے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا اس کی تائید میں جلال بادشاہی ہو کہ جمہوریت تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وہ ہماری سیاست میں دین ضرور ہونا چاہیے, کہیں دشمنی نہ ہو. آپ جس مقصد کے لیے, جس نظریے کے لیے آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں, الحمدللہ جس وہ شخصیت روندو کے تمام نمائندوں سے اہل ترین شخصیت ہے, علمی لحاظ سے, دیانتداری کی لحاظ سے, اہلیت کی بنیاد پہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں صحیح اور درست جگہ پہ کھڑا ہوں. میں آپ تمام دوستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی صحیح سمت میں کھڑا ہیں. بے شک میری جماعت چھوٹے لیول پہ صحیح, میرے تمام دوست, میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ چھوٹے لیول پہ صحیح, کسی سے ہم کم نہیں ہیں, لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں, میں الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ہے معاشرے کے انتہائی معزز لوگ ہیں جو ہر حوالے سے جب بھی اس قوم پہ, جب بھی اس ملت پہ کوئی ایشو آتا ہے تو یقین جانے کہ مجھے یہ چہرے دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو دیندار بھی ہیں, جو معاملہ فہم بھی ہیں, اور جو علاقے کے لیے, ملت کے لیے کوئی مشکل آتی ہے تو انشاءاللہ اس ملت کے لیے نکلنے والے افراد اس محفل کے اندر موجود ہیں. تمام اس پلیٹ فارم سے تمام
امیدواروں سے بھی جو روندو کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ان سے میری دستبستہ ریکویسٹ یہ ہے آپ اپنا ووٹر ضرور بنائیں لیکن دشمنیاں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں, سوشل بائیکاٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ہم نے الیکشن کے فوراً بعد دوبارہ رشتہ دار بھی بننا ہے, ہمسایہ بھی بننا ہے, گاؤں والے بھی ہم نے بننا ہے. لہذا آپ ووٹ اپنی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر, اپنی اہلیت پیش کر کے, اپنا منشور اور ویژن دے کر لوگوں کو اپنی طرف بلائے, دوسرے کی شخصیت کشی کر کے, دوسرے کے خلاف غلط الفاظ استعمال کر کے یہ کسی بھی صورت میں ہم اس سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. ہم آئے ہیں یقیناً اس علاقے میں تبدیلی کے لیے ہی ہم آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں تبدیلی زبردستی نہیں, شعوری تبدیلی لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم شعوری طور پر قوم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں جس ڈگر پہ, جس زاویے پہ, جس پٹڑی پہ اس قوم کو لگایا گیا ہے یہ میری قوم کے لیے لائق نہیں ہے. لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, جوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, بزرگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس شعوری تبدیلی کی طرف نہیں جائیں گے, ممکن ہے یہ شور شرابے میں, یہ مالا گردی میں, یہ دعوتوں میں, یہ بریانی گردی میں ممکن ہے 2-4 لوگ میری طرف مجبوراً آ جائیں, لیکن وہ دائمی نہیں ہو سکتے. اور میری امیدواروں سے, نمائندوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے, ان مومنین کو یہ مالا گردی میں ذلیل نہ کریں. ہاں ایک انسان خوشی خوشی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک کے گھر پہ جا کے, میں بہت سارے علاقوں میں گیا ہوں, مومنین رو رہے ہیں, زبردستی ہمارے گلے میں مالا ڈالا جا رہا ہے اور تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ دی جا رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے ہم زرخرید غلام ہو گئے. یہ میری پارٹی میں اس چیز کی کبھی بھی گنجائش نہیں ہے. جب تک کوئی بندہ ولنگلی نہیں آتا ہے, خوشی خوشی نہیں آتا ہے, زبردستی کسی کے گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش نہ کریں. ہم نے اصولی سیاست کرنی ہے برادران, ہم نے سیاست کرنی ہے. الیکشن اس سیاست کا ایک ادنا حصہ ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں الیکشن میں شکست کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے, ہار کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے. ہمارے نذیر صاحب نے بہت خوبصورت جملہ اس دن سورداس میں کہا تھا, ہار کا الٹا کریں تو راہ بن جاتا ہے. لفظ راہ بن جاتا ہے. ہم اس ہار کے جگہ میں راہ ہموار کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اصولی موقف لے کے ہم اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. میں یہیں سے اعلان کروں گا, ہم یہ جو غلط پروپیگنڈے کر کے فلانی کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں, فلانی الیکشن نہیں لڑ رہا ہے, فلانی یہ کر رہا ہے, یہ کر, آپ کو پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اپنے منشور کے ذریعے سے لوگوں کو بلائیں. الحمدللہ MWM ایک قومی جماعت ہے, اس جماعت نے ملکی سطح پر بھی اپنا لوہا منوایا ہے, صوبائی سطح پر بھی اپنا لوہا منوایا ہے, اور روندو میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے اور منوا کے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہم جنرل الیکشن میں, صوبائی الیکشن میں بھی بھرپور حصہ لیں گے. ہم ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی, یونین کونسل میں بھی, چونکہ الیکشن کمشنر کے اس دستور کے مطابق, ان کے قانون کے مطابق تمام تینوں کے تینوں الیکشن پارٹی بیس پہ ہوں گے. اور ہم تمام روندو کے اگر جو نیا پروپوزل گیا ہے 9 یونین ہو گئے تو 9 کے 9 یونین میں, موجودہ سیٹ اپ کہتے ہیں 4 یونین میں, تمام یونین میں ڈسٹرکٹ کونسل, یونین کونسل اور جنرل الیکشن تینوں میں ہم نے بھرپور حصہ لینا ہے. اور تمام آپ جو یہاں پر عہدیدار ہیں, آپ سب کی ذمہ داری ہے اس چیز کے لیے ابھی سے تیاری پکڑے. میں سیکرٹری سیاسیات سے بھی, ہمارے غلام اکبر صاحب سے